پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا اس کے بعد پی ڈی ایم کے جو صدر ہیں محترم فضل الرحمان صاحب، انہوں نے پی ڈی ایم کے اعلامیے کے حوالے سے کیا بات کی، ناظرین یہ پہلے سنیں۔ از خود نوٹس کہ اس مقدمے میں واضح طور پر فریق کا کردار ادا کر رہا ہے، ظاہر ہے ہمیں اب اس عدالت پر کوئی اعتماد نہیں رہا۔ چیف جسٹس صاحب ہوں یا ان کے ساتھ شریک کار دو محترم ججز، ان کی جانبدارانہ روش نے سپریم کورٹ کو تقسیم کر دیا۔ چند ججز واضح طور پر عمران خان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی چیف جسٹس کو اور ان کے دو مرافقہ کو اب اس کیس سے دستبردار ہو جانا چاہیے اور اس معاملے کو ختم کر دینا چاہیے۔ ناظرین پہلے بھی میں نے یہی کہا تھا اور جوئی صاحب کا بھی یہی خیال ہے کہ آج یہ جو سیٹ آف پولیٹیشنز ہیں، پی ڈی ایم 3 ججز کے اوپر عدم اعتماد کر رہی ہے، کل کو تحریک انصاف کچھ اور چند اور ججز کے اوپر عدم اعتماد کر دیں گے، اس کے بعد کوئی اور پولیٹیکل پارٹی کچھ اور ججز کے اوپر عدم اعتماد کر دے گی، تو پھر سپریم کورٹ کے اندر کون سے وہ ججز ہوں گے؟ کیا کو فرشتے لے کے آئیں گے جن سے ہم فیصلے کروائیں گے؟ لندن سے بھی اسی طرح کی ایک ڈیمانڈ آئی محترم نواز شریف صاحب کی طرف سے۔ بات ہے جو بینچ کی قبول نہیں ہے تو اس کا فیصلہ کیسے قبول ہوگا؟ سیدھی بات ہے، اور قبول ہونا بھی نہیں چاہیے۔ جس بینچ کے اوپر اتنے اعتراضات اور کوئی یہ ڈیمانڈ کے لیے فل کورٹ بنائے، اس کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا، وہ اگر نہیں بنتا تو پھر 3 کا بینچ کیوں؟ اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا عوامل کار فرمان؟ اس کے بعد اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، وہ آج گرجے بر سے نیشنل اسمبلی کے فلور کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل کوئی اختیاری کو نہیں۔ انہوں نے وہ ویسے تارڑ صاحب پہلے بھی اپنے جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی جو نا وہ تشریح کرتے ہیں مختلف قانونی نقطوں کی، یہ بھی سن لیں۔ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے کہ ملک میں انتخابات کس طرح سے کس ٹائم پہ کن حالات میں ہونے۔ اگر الیکشن کمیشن سمجھتا ہے کہ انتخابات میں خون ریزی ہے، انتخابات میں بربادی تباہی ہے، تو وہ اگر شیڈیول کو آگے لے جاتا ہے، پیچھے کرتا ہے، تو الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ سارے سٹیک ہولڈرز کو سننے کے بعد کوئی فیصلہ کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ کچھ سوالات اٹھا رہے ہیں نذیر تارڑ صاحب، یہ بھی سن لیں۔ تو یہ فیصلہ قوم کو قابل قبول ہوگا، ایک بات، یہ فیصلہ عوامی پذیرائی لے گا، دوسری بات، اور یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا یا نہیں ہوگا، تیسری بات۔ لیکن میرے خیال میں عوام کے حوالے سے تو الیکشن میں جانا پڑے گا، وہیں سے آپ کو پتہ چلے گا عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے میرے خیال میں بڑا باحسن طریقے سے ان تمام سوالوں کا جواب دے دیا۔ تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب سے میں کہوں گا آپ اپنا آرڈر دیں، ہم دیکھیں گے کہ کس کی جرت ہے آپ کے آرڈر کو ڈیفائی کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پورا پاکستان سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے، آئین کے پیچھے کھڑا ہے۔ اب ہر پولیٹیکل پارٹی اپنی تشریح کر رہی ہے، اور خاص طور پر نواز شریف صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ جناب اعلیٰ اگر ایسا فیصلہ آ گیا تو آپ نے نکلنا ہے، عوام کو وہ یہ گزارش کر رہے ہیں۔ آج کے فیصلے پتہ نہیں کہاں لے کے جائیں گے اس ملک کو۔ ابھی جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں بھائی، بچو اس فیصلے سے، جو کر سکتے ہو کرنا چاہیے، آپ کو کھڑے ہو جائیں ایسے لوگوں کے خلاف جو پاکستان کو تباہی کے کنارے پہنچانا چاہتے ہیں۔ کہاں لے کے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ یہ سیاست ہو رہی ہے یہاں پہ، ایک بندے کی خاطر آپ جو ہے نا وہ اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں اور مرضی کے فیصلے پہنچنا چاہتے ہیں اس قوم پہ، لیکن یہ قوم عہد کر لے کہ اس نے ایسا نہیں ہونے دینا جو پاکستان کو تباہی سے دوچار کرے۔ ایسا کبھی نہیں کو کام ہونے دینا، نہ کرنا ہے نہ ہونے دینا ہے۔ ناظرین کچھ عرصہ پہلے جو گول پوسٹ تھے وہ مختلف تھے، یہی محترم نواز شریف صاحب تھے، اس وقت آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 2008 سے 2013 تک۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ نے خط لکھنا ہے، آصف علی زرداری صاحب کی جو وہاں پہ پراپرٹیز ہیں ان کے حوالے سے انفارمیشن چاہیے۔ یوسف رضا گیلانی صاحب وہ خط نہیں لکھ رہے تھے، لیکن جو اداروں کی تکریم، اداروں کی عزت و تکریم کے لیے اس وقت جو آواز اٹھا رہے تھے خاص طور پر محترم نواز شریف صاحب، وہ سننے کے لائق ہے۔ سپریم کورٹ کے تازہ فیصلے کے بعد حکومت کے رویے نے بحرانوں میں گھرے ہوئے پاکستان کو ایک نئے بحران سے دوچار کر دیا ہے۔ حکمرانوں نے عدلیہ کے فیصلوں کی توہین کو اپنا وتیرہ بنا رکھا ہے۔ اداروں سے تصادم کا سلسلہ عروج پر ہے۔ عدلیہ کے درجنوں فیصلوں کو پاؤں تلے روندا گیا ہے۔ اس کے وزراء اور لیڈر ہر روز عدلیہ کی توہین کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ اسی صورتحال کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس فیصلے کے بعد تو لازم تھا کہ حکومت آئین، قانون
نظام انصاف اور جمہوریت کے تسلسل کے لیے دانش مندی کا مظاہرہ کرتی اور عدلیہ کے فیصلے کو کھلے دل کے ساتھ تسلیم کرنے کا اعلان کرتی، لیکن لگتا ہے کہ حکومت مہم جوئی کے ایک نئے سلسلے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ آپ کو ویسے یہ سن کے بڑا حیران لگے گا، لیکن یہ کہ حیرانگی ہوگی، لیکن محترم نواز شریف صاحب اس وقت سپریم کورٹ کی عزت کے حوالے سے جس طرح کا انہوں نے پورے کا پورا وہ ایک کمپین اس ٹائم شروع کی ہوئی تھی، وہ سپرمین بنے ہوئے تھے، وہ اپنے آپ بھی کالا کوٹ پا کے پہنچ گیا تھا۔ جی سنیں تو ذرا کس طرح سپریم کورٹ کے رائٹ کے بات کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ کا حکم مانو، وزارت عظمیٰ چھوڑو، ورنہ احتجاجی تحریک کا سامنا کرو۔ یہ ہمارا فائنل ورڈکٹ ہماری پارٹی کا۔ آج فواد چودھری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہم حکم منوا کے رہیں گے، اس وقت محترم نواز شریف صاحب یہ بات کر رہے تھے۔ اگر یہاں کوئی سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتا، انشاءاللہ ہم منوا کے رہیں گے، ہم اس پہ عمل کروا کے رہیں گے۔ یہ ہمارا عدل فیصلہ ہے، اس پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ او خدا کے بندو، پاکستان پہ رحم کرو، اس قوم پہ رحم کرو، چھوڑ دو روپیہ کھانا، کرپشن ختم کرو، اس قوم کو کچھ دو۔ وہی ملک پاکستان ہے، وہی آئین پاکستان ہے۔ 1973 کا آئین اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اس وقت محترم نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو فیصلہ آ چکا ہے پہلے اس کو مانو، بعد میں دیکھیں گے کہ آپ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنی ہے یا نہیں۔ سپریم کورٹ نے یہاں پر بھی یوسف رضا گیلانی کو سزا دی ہے اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہے وہ سزا کو تسلیم نہیں کر رہے اور پھر کہتے میں اپیل میں جاؤں گا۔ اپیل سے پہلے نیچے اترو، گھر جاؤ، جب گھر جاؤ گے اپیل کرو۔ اگر اپیل میں تمہارے خلاف فیصلہ ہوتا ہے تو تم بالکل گھر جاؤ گے، نہیں ہوتا تو پھر تم واپس اپنے وزارت عظمیٰ کے منصب پہ آ جاؤ گے۔ لیکن یہ بات نہیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کو ماننے سے انکار کرو۔ یہ انسانوں کی بستی ہے، انسانوں کی، یہ حیوانوں کی بستی نہیں ہے۔ ہم اس کو حیوانوں کی بستی نہیں بننے دیں گے، یہ انسانوں کی بستی رہے گی۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر آئین موجود ہے، پاکستان کے اندر جمہوریت موجود ہے اور سپریم کورٹ جو بھی فیصلہ کرے گی اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کو عمل کرنا ہے۔ یہ کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ اور محترم نواز شریف صاحب بہت اچھی بات کیا کرتے تھے کہ عدلیہ کے احترام میں ہم نے بالکل کوئی کمی نہیں آنے دینی۔ ہر اچھا اصول قربان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عدلیہ کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سر نیچا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو گیلانی صاحب نے کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کو بھی جانا پڑے گا۔ یہ جو پیش کی جا رہی ہے کہ یہ عدلیہ سے اس کے پاور چھینی جائیں، بڑی زیادتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے، بلکہ یہ سب چیزیں دیکھ کے بہت تکلیف ہوتی ہے، انتہائی تکلیف دہ یہ سارے معاملات۔ اس وقت یہ فرمایا جاتا تھا کہ خط لکھنا پڑے گا، جو حکم آیا سپریم کورٹ کا وہ ماننا پڑے گا۔ سنیں ذرا۔ کئی لوگ یہ آرگومنٹ دیتے ہیں جی کہ یہ سپریم کورٹ کیوں ایسا بار بار کہہ رہی ہے اور اس کے بارے میں وہ سپریم کورٹ کو غالباً وہ ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔ وہ ایسی حکومت کو ذمہ دار کیوں نہیں ٹھہراتے جو سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانتی؟ اور یہ چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہم ہوں یا موجودہ گورنمنٹ ہے یا کوئی بھی ہے، میں اگر یہ تو مجھے آرگومنٹ اس کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک وزیر اعظم گیا آپ کا دوسرا بھی جائے گا، پھر تیسرا آئے گا تو وہ بھی جائے گا۔ تو جب تک کہ حکومت جو ہے وہ آرڈرز کو کمپلائی نہیں کرتی، ان حکم کو نہیں تسلیم کرتی، مانتی نہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتی، چاہے 10 وزیر اعظم یا 10 لوگ جانے پڑے۔ بالکل صحیح فرمایا کہ سپریم کورٹ کے حکم کے اوپر اگر عمل نہیں ہوگا، 10 وزیر اعظم بھی اگر قربان کرنے پڑے تو قربان ہوں گے، کیونکہ آئین کی حکمرانی کا معاملہ ہے۔ اور بالکل صحیح فرمایا کرتے تھے نواز شریف صاحب کہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، پاکستان ہے اور پاکستان کے اندر آئین کی سربلندی ہوگی۔ سپریم کورٹ اور یہ کہتے کہ جناب ہم نہیں کریں گے، وہ اتنی بڑی بددیانتی، اتنی بڑی کرپشن، اور اس قدر تم دیدہ دلیری کے ساتھ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم ہم خط نہیں لکھیں گے، ہم پاکستان میں وہ پیسہ نہیں لائیں گے۔ تم لاؤ گے، یہ پیسہ اس قوم کو واپس ملے گا۔ گیلانی صاحب
آپ کو کیا ہو گیا؟ خط لکھے گا، کوئی نہ کوئی لکھے گا اور لکھنا پڑے گا. اور اس وقت محترم نواز شریف صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے خود سپریم کورٹ جانا پڑا، صوبوں کی طرف جانا پڑا تو میں جاؤں گا، سپریم کورٹ کے اندر میں سب کی نمائندگی کروں گا. ہم پاکستان میں کہتے ہیں، مائک ملن کو کہتے ہیں، یہ لکھتا ہے خط اس کو حسین حقانی ہمارا سفیر واشنگٹن میں، زرداری صاحب اس طرح سے یہ ملک نہیں چلے گا، ہم نے یہ قبول نہیں کر سکتے. نواز شریف اور پی ایم ایل این جو ہے چاروں صوبوں کی طرف سے ہم پیٹیشن لے کے جائیں گے، ہم سپریم کورٹ تک پہنچیں گے. نواز شریف خود کورٹ جائے گا، سپریم کورٹ جائے گا.